اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک پلمبر اور ایک اس کی بیوی اور دو بیٹیاں تھیں، اور گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ پلمبر کا کام کرنے والا آدمی ہر وقت ہنسی خوشی، کاروبار اس کا ٹھیک چلتا تھا، بہترین ذریعہ روزگار آمدن تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کام سے چھٹی کی اور اپنی بیوی جو کے ہمراہ اس نے کہا کہ آج ہم نے شہر جانا ہے۔ کہنے لگے وہ کس لیے؟ کہنے لگا کہ ہم بازار میں جائیں گے، ہم سونا خرید کر لائیں گے۔ اس کی بیوی کہنے لگی شکر ہے آپ کو میرا خیال آیا زیورات کے لیے۔ وہ کہنے لگا زیور آپ کے لیے نہیں بلکہ ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، ہم جلد اس کی شادی کریں گے اور اس کی شادی کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے لیے زیور خریدنے جا رہے ہیں بازار میں۔ وہ سنارے کی دکان پر گئے، انہوں نے کافی زیور دیکھے، ایک اسے سیٹ پسند آ گیا اور انہوں نے وہ سیٹ خرید لیا اور ہنسی خوشی گھر میں آ گئے اور گھر میں رہنے لگے۔ اسی طرح وہ ہنسی ڈیلی کام پر جاتا اور روز اچھے خاصے پیسے کماتا اور گھر آ جاتا۔ ایک دن وہ کام سے واپس آ رہا تھا اور اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ گھر آتے ہوئے مٹھائی لے کر آنا، ہماری بیٹیوں کو مٹھائی کھانے کے لیے بہت من کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹیوں کو بہانا کیوں کرتی ہو، آپ نے خود کھانی ہے تو میں لے آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے مٹھائی لے آنا۔ وہ مٹھائی لے کر آ رہا تھا، مٹھائی کے بعد فون پہ بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے سامنے سے ٹرک آیا اور ٹرک نے اسے کچل دیا، وہاں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے گھر اور فیملی والوں کے پر وہ دن بہت قیامت کی طرح ٹوٹا، بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے سارے آرام آرائش ساری تمنا وہیں پر ہی رہ گئی۔ اس کی بیوی کے پاس اس کے جو اس کو جمع کیا ہوا مال تھا اس نے ایسا وہ کھا لیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے پاس جو گھر تھا وہ بھی کرائے کا تھا۔ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم گاؤں میں چلتے ہیں جہاں پر ہماری کچھ زمین ہے اور اپنی ساس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کی بچیاں دونوں ساس کے پاس آ گئے۔ ساس دیکھ کر اپنی بہو کی بہت زیادہ بےعزتی کی اور کہا اب آپ کو خیال آیا جب میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، پہلے آپ کئی بار کہا تھا آپ نہیں آئی۔ اس پر اس نے معافی مانگی اور وہ اس گھر میں رہنے لگے۔ کچھ دیر تو اس طرح ہی چلتا رہا، وہ اپنی ساس سے ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ اس کی بیوی نے سوچا نمبر کی کہ میں کتنی دیر اس طرح رہوں گی، کیوں نہ ہو میری بیٹیاں بڑی ہوگی، میں کو کام کروں۔ میں اپنی ساس سے مشورہ کیا، اس کی ساس کہنے لگی کہ جو ہمارے گھر ہماری زمین ہے آپ وہاں پر گنے کی فصل اگا لیں۔ تو ان کا وہ ہماری زمین جو ہے وہ اب اس قابل رہی ہے کافی سالوں سے تو ویسے ہی پڑی ہے۔ کہنے لگے ہم جا کر دیکھیں گے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا، ساس کہنے لگی کہ اس بار تو نہر گزارنے کی ضرورت ہے، نہر ہوگی تو گنے کی فصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس کے بعد اس کی ساس اور اس کی بہو اور بیٹیوں نے جا کر بہت محنت کی اور نہر کھود ڈالی۔ نہر سے پانی آنے لگا، پانی چل پڑا تو انہوں نے وہاں پر گنے کی فصل کاشت کی۔ فصل کاشت کیے ہوئے 10 ماہ گزر چکے تھے لیکن وہاں پر گنے کی فصل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے بیٹیاں اپنی ماں سے کہنے لگی ہم نے گنے کی فصل کاشت کی تھی جو کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ساس کہنے لگی کہ آپ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، ہماری فصل میں گنے ضرور ہوں گے، آپ اللہ کے تعالیٰ سے دعا کریں۔ جنہوں ماں بیٹیوں نے اللہ سے دعا کی، راتوں کو کھڑا کر اللہ سے معافی اور دعا کی، دعائیں کرتی کرتی وہ سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھے
تو فصل کو گیا تو فصل میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر سونے کے گنے اگے ہوئے تھے۔ سونے کے گنے اور فصل دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، بے حد خوش ہوئے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فصل کاٹا اور بیچا شہر میں، اس کے تمام قرضے اور تمام پریشانیاں دور ہو گئی، اور اس کی ساس کہنے لگی سنا تھا رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن ہمارا تو بہت جلدی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سونا